کا یہ انداز محبت ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے اس سے آپ اپنی محبت کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے السوائق محرکہ کے اندر اس بات کو لکھا. امام ابن حجر کہتے ہیں، فرماتے ہیں قسم اٹھا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا، اور یہ لفظ بخاری میں بھی ہیں. فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. کہتے ہیں محبوب مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اللہ کی قسم محبوب اتنی محبت مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں ہے جتنی محبت مجھے آپ کے گھر والوں سے ہے. کہتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں ان سے مجھے اتنی محبت ہے. کہتے ہیں ان اصلا من قرابتی، اتنی محبت میں اپنے گھر والوں سے نہیں کرتا جتنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہے. یہ بالخصوص آپ نے یہ جملے اس موقع پر بولے تھے جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا تھا. چونکہ آپ تک اس وقت یہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو آپ نے مطالبہ جب کیا تھا باغ فدق کے حوالے سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ چونکہ میرے پاس حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء جو چھوڑ کے جائیں ان کا مال وراثت نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کی طرح، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فیصلہ میں کسی معاذ اللہ دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہوں. کہا اتنی محبت مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں جتنی محبت مجھے رسول اللہ کے گھر والوں سے ہے. یہ جس میں مطالبہ ہے یہ اس پہ میں مجبور ہوں کہ میرے پاس حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ میری جان حاضر میرا مال حاضر. اس میں جس طرح رسول اللہ اپنا مال سمجھ کے میرے مال میں تصرف کرتے تھے، آج یہی اختیار میں اہل بیت کو بھی دیتا ہوں. میرا مال حاضر ہے، جس طرح چاہو تصرف کرو، اس پہ میں ہاتھ نہیں روکوں گا، لیکن جس کے بارے میں میرے نبی نے منع کر دیا اس پہ میں مجبور ہوں، وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس موقع پر جب یہ حدیث سنائی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حدیث سن کے آپ نے پھر سکوت اختیار کیا اور دوبارہ ساری زندگی اس بات کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا. چونکہ حدیث رسول سنی ہے اس لیے سر تسلیم خم کیا کہ رب ذوالجلال نے اگرچہ اس لحاظ سے یہ مطالبہ کرنا ضروری سمجھا کہ جس طرح دوسرے جو ہیں والدین دنیا سے جائیں تو ان کے مال میں اولاد کا حق ہوتا ہے وراثت کے طور پہ، تو اس کے پیش نظر مطالبہ کر رہی تھیں. وگرنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا جس طرح آج روافظ نے گڑا ہوا ہے کہ وہ جب صدیق اکبر نے باغ نہیں دیا تو معاذ اللہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو پھر ساری زندگی ناراض رہیں، یہاں تک کہ وصیت کی کہ ان کو جنازے میں بھی نہ آنے دیا جائے. تو یہ ساری وہ من گڑت باتیں ہیں جو شیعوں کی رافضیوں کی گڑی ہوئی ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جس وقت یعنی یہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے آ کے جو آپ کی خدمت میں تھیں سیدہ کائنات کی تو آ کے بتایا کہ جب رات کے وقت وصال ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو ہستی تشریف لے کے گئیں وہ میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. رافضی کہتے پتہ ہی صبح چلا، رات کے وقت جنازہ پڑھا دیا گیا، پتہ ہی نہ چلا. اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے. یعنی یہ ہے ایک وہ نظریہ جو روافض نے گڑا اور ایک ہے وہ سوچ جو اہل سنت کی سوچ ہے کہ جس وقت جنازے کا وقت آیا
حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم اطہر پڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے صدیق اکبر آپ آگے بڑھیں، جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں علی نہیں، آپ پڑھاؤ، چونکہ قرابت کے لحاظ سے حق آپ کا بنتا ہے تو آپ پڑھاؤ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کا یہ فرمان سنا ہوا ہے، جس قوم کے اندر ابو بکر ہوں اس قوم کے لیے لائق ہی نہیں کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنائے۔ اب اس بات کو حضرت امام حسن نے بھی بیان کیا، کہتے ہیں کہ امی میری ہے اور مجھے پتا ہے کہ جنازہ کس نے پڑھایا ہے۔ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، آپ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے، کہتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے تو ان کو اہل بیت اطہار میں تلاش کرو، اگر حضور کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اگر چاہتے ہو، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چاہتے ہو، اگر ان کا جو ہے طریقہ، ان کی معیت اور ان کی محبت لینا چاہتے ہو تو ملے گی کہاں سے؟ کہتے ہیں فی اہل بیتہ، اہل بیت کا دامن تھام لو، یہی محبت رسول اور در رسول تک پہنچانے والا ہے۔ اکثر یہ جملہ جو کئی محدثین نے اس کو بیان کیا، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کئی اس کے ترجمے ہیں کہ لوگوں تلاش کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہاں؟ فی اہل بیتہ، آپ کی اہل بیت میں۔ محبت رسول تمہاری کامل تب ہوگی اور دعوی محبت رسول تمہارا سچا تب ہوگا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرو گے۔ اس سلسلہ میں امام ابن حجر نے یہ حدیث بھی یہاں پہ نقل کی کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، اے حسن میرے والدین تم پہ قربان ہو، اے حسن تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابت رکھتے ہو، لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، تمہاری مشابت حضرت علی سے نہیں ہے، یعنی اپنے ابا جی سے نہیں، بلکہ تمہاری مشابہت تمہارے نانا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اور یہ روایت کے حضرت امام حسن و حسین دونوں ایک سر سے لے کے سینے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھا، اور دوسرے شہزادے سینے سے لے کے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو اسی بات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں محبت کا اظہار کر رہے تھے حضرت امام حسن سے، کہ اور پھر حضرت علی سے یہ بھی کہا کہ یہ شہزادہ تمہارا رسول اللہ سے تو مشابت رکھتا ہے لیکن آپ سے مشابت نہیں رکھتا۔ تو کہتے ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یہ بات سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، یعنی یہ آپس میں محبت کا انداز ہے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی نفرت ہوتی یا کوئی دشمنی کا اس انداز میں سلسلہ ہوتا تو دونوں کبھی اس انداز میں محبت کا اظہار نہ کرتے، بلکہ یہاں تک ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں دار قطنی کے اندر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر رسول پہ بیٹھے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے آ کے یہ کہا کہ انزل ان مجلس ابی، کہ میرے ابا جی، یعنی اشارہ اپنے نانا جی کی طرف تھا کہ جہاں میرے نانا جی بیٹھتے ہیں اے ابو بکر نیچے اتریے، یہ تو میرے نانا جی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بیٹھتے ہیں، تو آپ اس سے نیچے اتریں۔ تو فقال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں،
آپ نے اس بات کا غصہ نہیں کیا کہ یہ شہزادے اگر معاذ اللہ کوئی معاملہ نفرتوں کا ہوتا تو فوراً یہ یعنی پلاننگ کی جاتی کہ یہ تو بچہ ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا، یقیناً اس کو کسی نے سکھا کے بھیجا ہے، اور پورا ایک جو ہے وہ محاذ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے کیا بولے؟ کہتے ہیں صدقت واللہ انہو لمجلس ابیکا، اے شہزادے تو سچ کہتا ہے، یقیناً یہ تمہارے نانا جی کے ہی بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن میں خود نہیں بیٹھا، وہ مجھے بٹھا کے گئے ہیں، انہوں نے ہی تو مجھے بٹھایا ہے، میں نہیں بیٹھا، میں کون ہوتا ہوں بیٹھنے والا؟ کہا یہ کوئی وراثت میں مجھے ابو قحافہ کی طرف سے بھی نہیں ملا کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہو، اے اہل بیت اطہار یہ تمہارے گھر کا ہی تو فیض ہے، صدقتا تو سچ کہتا ہے کہ انہو لمجلس ابیکا، یہ تمہارے ابا جی کی ہی جگہ ہے۔ ثم اخذہ واجلسہ فی ہجرہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چھوٹے سے شہزادے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پھر زاروں کے تا رونا شروع کر دیا کہ کون تھا ابو بکر، کون جانتا تھا انہیں، آج جو بھی مقام اور عظمت ملی ہے اے حسن یہ تمہارے گھر سے ہی تو ملی ہے، یہ تمہارے گھر کا ہی تو فیض ہے، یہ تمہارے نانا جی کا ہی عطا کیا ہوا ہے، میں نہ بیٹھتا اگر وہ مجھے بٹھا کے نہ جاتے، مصلی پہ بھی کھڑا انہوں نے کیا، ممبر پہ بھی انہوں نے بٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے تو فوراً آپ نے یہ جملے بولے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ ما کان عن رأیی، کہتے ہیں خدا کی قسم اے صدیق اکبر میں نے ان کو یہ سکھا کے نہیں بھیجا، انہوں نے جو کہا ہے یہ شہزادے نے اپنی طرف سے کہا ہے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدقت واللہ، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو، آپ نے ہرگز ان کا کوئی ذہن بنا کے یہ ان کو سکھا کے نہیں بھیجا، انہوں نے جو کہا اپنی طرف سے کہا، یعنی اس انداز میں وہاں تو محبت کے سلسلے تھے۔ آج جس کو اس حد تک بیان کر دیا کہ اہل بیت کی محبت اور ہے، صحابہ کی محبت اور ہے، یہ پراپوگنڈا ایران سے چلا۔ مدینہ شریف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی محبت آپس میں یوں ہے کہ کائنات میں اس محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کرتا۔